اے لوگو، اے میرے دوستو، اے میرے پیارے احباب، میں آپ کو اپنے رب کے پیغام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اے میرے لوگو، اے میرے دوستو، اپنے رب پر ایمان لائیں، اپنے پیارے رب کے آخری رسول نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری رسول پر ہونے پر، آخری پیغمبر ہونے پر ایمان لے آئیں، اور میرے دوستو میرے رب کی طرف لوٹ آئیں، میرے رب کی نافرمانی کرنے سے بچ جائیں، میرے رب کی نافرمانی کرنے سے بچ جائیں۔ میرے اللہ نے آپ پر، ہم اہل ایمان پر، ہم انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں اس قرآن پاک کا، اپنے احکام کا، اپنے قرآن کا تحفہ دیا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں راستہ دکھا دیا ہے، چونکہ ہم لوگ اس دنیا میں ایک مسافر بن کر آئے ہیں، تو ہمیں اس دنیا میں زندگی ایک مسافر کی طرح ہی گزارنی پڑے گی۔ میرے دوستو، یہ حقیقی جگہ نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس میں کہیں ایسے اس دنیا میں مگن نہ ہو جائیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ میرے دوستو، اس دنیا کو ایک سفر کی طرح گزاریں۔ اس سفر میں کامیابی کے لیے میرے رب نے قرآن پاک کا تحفہ دیا ہے ہمیں۔ اس قرآن کو سمجھیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن میں اللہ کے احکامات کو سمجھیں۔ انشاءاللہ میں یہ مان نہیں سکتا کہ اگر آپ اس قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے احکامات کو سمجھیں گے تو آپ کی زندگی تبدیل نہ ہو جائے۔ میں ایسا مان نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ میں اپنے رب کے اس قرآن کی آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ اس ملک میں، اس دنیا میں سودی نظام سے بچ جائیں، سودی کاروبار سے بچ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا ایک کھلا دشمن ہے اس دنیا میں آنے کے بعد، وہ کھلا دشمن شیطان ہے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ میرے دوستو، اس کھلے دشمن سے بچ جائیں، اس کے بہکاوے سے بچ جائیں، وہ آپ کو بہکا کر آخرت میں آپ کو ناکامی کی طرف لے جائے گا۔ میرے دوستو، آخرت میں کامیابی کی طرف جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک، آپ کو قرآن پاک کے راستے پر چلیں، اللہ کے راستے پر چلیں۔ اللہ نے 4 راستے آپ کو دکھائے ہیں: ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، اور روز آخرت پر ایمان لائیں، اور اس دنیا میں نیک اعمال کریں، عمل صالح کریں، حق کی تلقین کریں، حق کی تاکید کریں۔ حق کیا ہے؟ میرے رب کا واحد معبود ہونا، میرے پیارے رب کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری رسول ہونا، آخری پیغمبر ہونا، اور اس حق کا راستہ اللہ نے اپنے احکام کی صورت میں، یہ قرآن پاک کی صورت میں ہمیں ایک تحفہ دیا ہے۔ اس تحفے پر عمل کریں، اس نیک اعمال پر عمل کریں، انشاءاللہ یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جائے گا۔ میرے دوستو، روز آخرت کی فکر کریں۔ اگر آپ روز آخرت کی فکر کریں گے تو اس دنیا کو صرف اور صرف سفر کی طرح گزاریں گے، اس دنیا کو صرف اور صرف ایک امتحان کی طرح گزاریں گے، اور گزارنے بھی امتحان کی طرح چاہیے، کیونکہ ہم نے یہاں سدا نہیں رہنا، ہم نے چلے جانا ہے۔ اپنی موت کو بار بار یاد رکھیں، ہر دم یاد رکھیں کہ آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کا ہر عمل اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہوگا، آپ کا ہر عمل اللہ کے فرما برداری میں گزرے گا۔ آپ انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچیں گے۔ میرے دوستو، میں آپ کو حق کی طرف، راہ کے حق اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ آئیں، آپ سمجھیں، اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، انشاءاللہ آپ کو روز آخرت کی فکر ہوگی، انشاءاللہ آپ کو جنت کی فکر ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو دوزخ سے بچنے کی فکر ہوگی، انشاءاللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر ہوگی۔ میرے دوستو، آپ کے اعمال بدل جائیں گے، کیونکہ اگر آپ اس پر، قرآن پاک پر ہم لوگ ایمان کی حد تک عمل تو کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے۔ اگر ہم ایمان قرآن پاک پر نہیں لائیں گے، اللہ پر نہیں لائیں گے، تو ہم تو شاید یقیناً بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو قرآن پر عمل صرف زبان سے نہیں، اپنے اعمال سے بھی ثابت کریں، اور اس قرآن کی طرف آ جائیں، اللہ کے احکام کی طرف آ جائیں، روز آخرت کی فکر کی طرف آ جائیں۔ میرے دوستو، ہمارا کام صرف اور صرف آپ کو آگاہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ حقیقت آپ کی اور ہماری وہ رب بہتر جانتا ہے۔ میرے دوستو، روز آخرت کی فکر کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔